کیا شمار ہوتے ہیں؟ علوم القرآن. نہیں سمجھ گئی؟ علم تفسیر اور قرآن کے علم لغت، یعنی جس کا تعلق قرآن کریم کتاب اللہ کے ساتھ کسی طریقے سے بھی ہے، وہ اس کے کیا شمار ہوتے ہیں؟ علوم القرآن. تو اس فصل میں 3 چیزوں کی خلاصہ پہلے یاد رکھیں. وضاحت کی گئی ہے. کیا بولو؟ وضاحت کی گئی ہے. علوم قرآن کا مقصد کیا ہے؟ علوم قرآن سے کیا مراد ہے؟ تو یاد ہے؟ جو دیا تو سب کہہ رہے نہیں، کیوں یاد نہیں ہے؟ یہ حال ہے نہیں کوئی آپ لوگ اولا کے طالب علم نہیں ہے. ایسے ہم 100 مرتبہ پڑھائیں گے بات ہی ہوگی. صفحہ 8 پہ دیکھیں، مل مقصود بھی علوم القرآن، مل مقصود بھی علوم القرآن یقصد بعلوم القرآن الابحاث التي تتعلق بهذا الكتاب المجید الخالد، یعنی جو من حیث النزول والجمع والترتیب والتدوین ومعرفت اسباب النزول والمکی منه والمدنی منه ومعرفت الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه وغیر ذلك من الابحاث الكثيرة التي تتعلق بالقرآن العظیم او لها صلة به. یہ ہو گیا مقصود. والغرض من هذه الدراسة فهم کلام اللہ عز وجل على ضوء ما جاء عن الرسول. قرآن پاک میں ہر ایک بات مرضی سے نہیں چلتی ہے. تفسیر بھی اور تشریح بھی وہی معتبر ہے ما جاء عن الرسول من توضیح و بیان وما نقل عن الصحابہ والتابعین. دوسرے درجے کی تفسیر صحابہ کی ہوتی ہے، تابعین کی ہوتی ہے. حول تفسیرہم لآیات القرآن ومعرفت طریقۃ المفسرین. تفسیر کا کیا طریقہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ، صحابہ کرام نے جو طریقے اپنائے ہیں متقدمین اور متاخرین کی تفسیر کی، وہ جو واسالیبہم، اسالیب اسلوب طور طریقے فی تفسیر ما بیان مشاہیرہم ومعرفت خصائص کل من المفسرین وشروط تفسیر وغیر ذلك من دقائق هذا العلم. کوئی لفظ ترجمہ اسے مشکل ہے؟ ہاں، لیکن جب میں پوچھ رہا ہوں یاد ہے کہ نہیں، چونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں ہے نا. کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا؟ مقصود ہو. یعنی علوم قرآن کا جو نام رکھا گیا ہے، علوم قرآن میں کیا چیز آتا ہے؟ تو 10-15 چیزیں آپ کے ساتھ. میں نے تو خلاصے میں یہ بتایا کہ وہ چیز، وہ علم جس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے، چاہے احکام ہے، چاہے قصص ہے، چاہے امثال ہیں، چاہے تفسیر میں یہی چیز ہوتا ہے. شان نزول ہے، ترتیب ہے، جمع ہے، یہ جتنی چیزیں سب کو علوم قرآن کہا جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ اب اس کو بھی یاد کرنا ہے. جو میں سمجھا رہا ہوں اس طرح سمجھانا ہوگا. علوم قرآن کس چیز کا نام ہے؟ جتنے بیان کیے سب لکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ تمام ابحاث وغیر ذالک اور بھی اس سے ابحاث ہو سکتے ہیں جس کا تعلق ہو. کیا ہوگا بھائی؟ ہاں. اب دوسرا غرض کیا چیز ہے؟ سعادت فی الدارین. قطبی والا سبق یاد کرتے رہتے. غرض کیا ہے؟ فہم القرآن لا مطلقا بل من حیث ما جاء عن النبی علی طرز کیا نمت صحابہ و تابعین و تبع تابعین. بس نہیں، جو کتاب میں وہ بات یاد کرو، اپنے اجتہاد نہ کرو. آپ کو یہ بتایا کہ اس کتاب کے پڑھنے کا غرض سعادت تو ہمارا نہ ہے، لیکن تفسیر کیسے پہچان ہوگی؟ تو کہتے اتفاق قرآن کا سمجھنا اس طریقے پر جس طرح حضور نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے تابعین کو سمجھایا اور تابعین نے حالم موجرہ الی الیوم. سمجھ گئے؟ تفسیر پہ رائے کو نکال دیا گیا. ہاں جی، کیا تفسیر میں ہر ایک یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ کیا کر لیں. ہاں، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اصولوں کو رکھا گیا اور یہ بتایا گیا کہ النصوص یحمل علی ظاہرہ، تو کہیں کہیں تعویلات کی کیا ضرورت ہے؟ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں
ہاں تو سب کہتے ہیں نا، یہ تو امام اعظم کی بات صرف نہیں کروں، میں کہہ رہا ہوں سب کی ہے، چونکہ متاخرین نے بعض جگہوں میں بھی ید اللہ وغیرہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وقت سے کہ اعتراضات کو دفعہ ملحد بدین لوگ غلط اعتراضات کرتے ہیں، کیا بولو، ہاں غلط اعتراضات کر لیتے ہیں. تو آج درس میں ایک بات یہ عوام سارے افسر لوگ بڑے آن سے میں نے کہا جو بات سمجھنے کی نہ ہو اس کو نہ چھیڑا جائے. کیا بولو، جو سمجھنے کی نہیں ہو نہ چھیڑا جائے. تو اس پر میں نے مثال دیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام قدر پہ بات کر رہے تھے، وہ واقعہ سنا ہوگا. کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ حضور اوپر اگر کیا بات کر رہے تھے تو کہہ رہے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہمارے پیدائش سے پہلے ہماری زندگی کتنی ہے، موت کہاں واقع ہوگی، کیا کریں گے، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہتا اللہ جنت میں جائے گا تو کوئی راستہ اس کا روک سکتا ہے؟ ہاں تو پھر اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ ساری عمر مزے کرو، جو چاہے دنیا میں نافرمانیاں کرتے، اللہ کے فیصلے کو بدلتے تو نہیں ہے کہ بدلتے ہیں. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھا گیا نا. تو اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ نے لکھا کہ جنتی ہے تو پھر وہ بدل سکتا ہے؟ تو پھر اگر نافرمانی کر لے تو کیا کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں یا اگر ایک آدمی کا فیصلہ ہوا ہے کہ جہنم میں جائے گا، یہ لاکھ وظائف پڑھتے رہے نا صبح اور شام تسبیحات میں، کوئی فائدہ نہیں کرے گا. ہاں تو اس پر بہت ہنسے کہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا دیکھو کیسی جلدی معتذری بن جاتے ہیں. ہاں علم نہیں ہے تو فوراً مان لیا، سمجھ گئے. تو میں نے کہا دیکھو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر بات نہ کریں، خود فیصلہ کریں. اعملوا اعملوا اعملوا. اگر آپ صبح سے لے کر شام تک جنت کے کام کرتے ہیں تو فیصلہ سن لو کہ اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے. اگر آپ صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ معاملہ خراب ہے، تو ٹھیک ہونے کی کوشش کریں. تو پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ آپ تقدیر پہ پڑے رہیں. سمجھے نا؟ تو سمجھا دیا ان کو. تو بات یہ ہے کہ آپ کو غرض بتایا کہ اس کتاب کے پڑھنے کا معنی کیا سمجھنا، کس طریقے سے سمجھنا. لغات کو کہ مختلف تاریخ وغیرہ سے نہیں سمجھو گے، تفسیر سمجھو گے. جو طریقہ کس نے اختیار کیا؟ صحابہ نے. جو طریقہ پیغمبر نے سمجھایا، جس طرح سمجھایا ہے تو اسی طریقے پہ آپ چلیں گے. صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، یہ طریقے سے سمجھنا ہوگا. آپ تفسیر میں اپنے رائے پیش نہیں کر سکتے. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں غرض. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقاصد نکال رہا ہوں. کیا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ترجمہ جوینیت ہمیں خود کر لو گے، پھر کر لو گے، ایسی بات نہیں. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں زبانی کیسے یاد کرو گے. تو علوم قرآن کی جو کتاب کا نام رکھا گیا ہے، علوم قرآن سے کیا مقصد ہے؟ آپ کو سارے ابحاث کا خلاصہ پیش کیا کہ یہ علوم قرآن ہوتا ہے. پھر اس کو غرض اس کے پڑھنے کا فہم قرآن ہے. فہم علی اسلوب کیا بولو صحابہ یا تابعین من بحیث ما جاء عن النبی. سمجھ گئے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، بہت بڑے جامع عالم ہے، ساری زندگی اس علم میں دیے. سمجھ گئے نا؟ تو اور کام نہیں کیے ان لوگوں نے. تو وہ کہتے ہیں ایمان کس سے کہتے ہیں؟ التصدیق بكل ما جاء به النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فيما علم اجمالا وتفصیلا فيما علم تفصیلا. حضور سے جو باتیں منقول ہے اجمالی، اجمال رکھو گے. جو تفسیری، تفصیل میں جاؤ گے. اپنے دل کی خواہشات کے مطابق جہاں مرضی ہے تفسیرات بیان کر، جہاں مرضی ہے تو یہ نہیں کرو گے. جو مجمل ہے اس کو کس پہ رکھو، اور جو مفسر ہے اس کو مفسر بیان کرو. یہ ایمان کی تصدیق کا نام ہے. سمجھ گئے؟ ایمان کا نام ہے. تو تفسیر قرآن ہے، اس میں ہر قسم کے اجتہاد اور رائے نہ کریں. یہ جو کچھ صحابہ نے حضور نے سمجھایا ہے، صحابہ نے نقل کیا ہے. اس لیے میں کبھی کبھار کہتا ہوں، ہمارے استاد محترم شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تفسیر صحابی موجود ہے تو اور کس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا
سمجھو بھی عمل بھی کرو. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر قرآن یا تفسیر حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ ہاں صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. ہاں جی، تو لہذا اس بات کو سمجھو کہ جب پھر صحابہ کرام کے تفسیر معتبر ہے تو جب صحابی کی تعریف آ جائے نا، تفسیر آ جائے تو اسی کو لیا جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ کیا فضائل قرآن. اب یہ تبلیغ میں تو تم لوگ گھومتے پھرتے، اب یہ تو وہ موضوع ہے کہ تبلیغی ہر وقت بیان کرتے رہتے. کیا؟ ہاں، فضائل تبلیغ نہیں کروں میں، یہاں فضائل قرآن کہہ رہا ہوں. کیا تبلیغ کی کیا فضیلت ہے؟ بخاری میں ہے کہ خروج ثلاث ایام اور خروج البعین ہے. ہاں، پہلے تو نس ڈھونڈو نا، پہلے تو کیا ڈھونڈو؟ ہاں، یہاں فضائل قرآن، آیات کریمہ، حدیث نبویہ، یہ ہے فضائل. کیا؟ احادیث پیش کرو، قرآن کریم کی آیات پیش کرو. کہتے وقد وردت آثار کثیرہ فی فضائل القرآن. یہ عنوان جو دیا فضائل قرآن، یہ الگ عنوان ہے. کیا بولو؟ تو کہتے ورد آثار کثیر فی فضائل القرآن وعلومہ من ما ہوا متعلق التعلم والتعلیم. کچھ تعلق تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ہے. پہلے سیکھنا ہوگا، بعد میں سکھانا ہوگا. لوگ درخت پہ چڑھتے ہیں، نیچے سے چڑھتے ہیں، اوپر سے نہیں اترتے. کیا؟ کہاں سے؟ نیچے سے. ہاں جی، سیکھ کے آپ عالم بنو گے. نہیں سمجھ گئے؟ تو 40 دن میں مولوی نہیں بنتے ہو. ہاں، تو کہتے ہیں قرآن کریم کے اصول یہ ہیں کہ پہلے تعلیم ہے اور بعد میں پہلے سیکھنا اور بعد میں سکھانا. تو سکھانا سیکھنے سے نہیں ہوتا ہے، ترتیب الٹا نہ کرو. کیا؟ ہاں، حدیث کے مطابق وَمِنْهَا مَا مُتَعَلَّقٌ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّرْتِيلِ. کچھ کا تعلق تلفظ کے ساتھ ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیل بھی ضروری ہے. کیا؟ ایک جگہ میرا، دو جگہ دونوں بچے ہیں. ایک جگہ میرا بچہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہاں ایک بندہ ہے، ہمارے پٹھان ہے، پٹھانوں کی عادت یہ ہے، میں نے بہت بڑے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ بہت جلدی جلدی پڑھاتے ہیں اور تم تھوڑا ٹائم لیتے ہو. بچے نے کہا، میں نے کہا کس کے پیچھے پڑھی ہے؟ پٹھان کے پیچھے پڑھی ہے. نہ کوئی تجوید ہے، نہ کوئی مد ہے، نہ کوئی غنہ ہے. ہاں صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ کتنا بڑا محدث ہوگا لیکن کیا نہیں ہوگا؟ تجوید صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا؟ افغانی ہوگا، منطق کا شیخ ہوگا، بخاری کو حافظ ہوگا، اور قرآن اللہ خیر صلاح. بس یہی ہمارے سب کا کہہ رہا گھوٹ گھوٹ اور اللہ معاف فرمائے. تو قرآن کے تعلیم میں سے ترتیل بھی ضروری ہے. کیا بولو؟ ترتیل بھی ضروری ہے. فضائل ترتیل کی ہے، سمجھ گئے؟ یہ تمام اس کی فضیلت میں آتا ہے. وَمِنْهَا مَا لَهُ عَلَاقَةٌ بِحِفْظِهِ وَتَرْجِيحِهِ. ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کو یاد کرو گے. كَمَا وَالْآيَاتُ عَدِيدَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اب جیسے قرآن کتاب اللہ میں بہت سارے آیات ہیں، تدعو المؤمنین الی تدبرہ وتطبیق احکامہ، جو آپ کو دعوت دیتا ہے قرآن کو پڑھو اور سمجھو. کیا؟ قرآن کو پڑھو بھی اور سمجھو بھی، اور احکام کو منطبق کرو. وَإِلَى الْإِسْتِمَاعِ وَالْإِنصَاتِ عِنْدَ التِّلَاوَةِ. سمانی استماع ہے، استفعال ہے، کان لگا کے سننا. وہ غیر اختیاری سننا مراد نہیں ہے
کیا میں پڑھا رہا ہوں تو جو جتنے لڑکے بیٹھے ہیں بے شک وہ اپنے ذہنوں میں کچھ اور چکر چلا رہے ہوں، لیکن غیر اختیاری طور پر سبق تو سن رہا ہے. یہ سننا نہیں ہے، یہ کیا ہے سننا؟ غور سے سننا. کیا بولو؟ کتاب اللہ کو غور سے سنو گی بھی، اور پھر تلاوت کے دوران خاموش بھی رہو گی. نذکر بعض الآیات الکریمہ والحدیث شریفہ. تو مصنف کہتے بہت قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے. کیا بولو؟ قرآن کریم بھرا ہوا ہے. تو کہہ رہے 2-4 آیات اور حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ ومما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. یہ آیت پڑھو. دوسری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور تیسری آیت افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ 3 آیات زبان یاد کرنا ہوگا جو فضیلت کے بارے میں مومنین کے ہیں. حدیث یہ کہ پہلا حدیث یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، پہلے کیا بتایا؟ مشہور حدیث ہے. نمبر 2 وقال الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قرآن کا حافظ اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوں گی. والذی یقرأ القرآن ویتتعطف فیہ یتتصب قراءته علیہ. یعنی وہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں رک رک کر اور پڑھتا تک تک کر پڑھتا ہے تو حملۃ اللسان زبان اس کا رکتا ہو لسان وہو علیہ شاق لہ. اور پڑھنا اس کو بظاہر مشکل پڑھ رہا ہو. اجران 2 اجر ملیں گے. ایک اجر اس کے پڑھنے کا ہے اور ایک اس کی اجر مشقت اٹھانے کا ہے. تو وہ ناامید نہ ہو جائیں. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں بیچارے سیکھنے میں مشکلات ہے، یاد کرنے میں مشکلات ہے، تدبر میں مشکلات ہے، تو اس مشکلات کا اور اجر ملے گا. 2 اجر ہو گئے. ایک اجر کیا ہے؟ پڑھنے کا. دوسرا اجر مشقت کا. جو زبان تکتا ہے، تک جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو محنت کے لیے وہ جو سورہ تعظیم میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے الکنایۃ افضع من الصریح. کیوں بھائی؟ اس لیے اس میں مشقت زیادہ ہوتا ہے، محنت زیادہ ہوتا ہے. جو کام محنت اور مشقت کے ساتھ کی جائے وہ قابل قدر ہوتا ہے. تمہیں علم کا قدر کیوں نہیں ہے؟ جیب بھرا ہوا ہے، من اور سروا ملتا ہے، وظیفے ملتے ہیں، کھانے کی کمی نہیں. طالب علم تو اس لیے بنے کہ گھر کے کام سے بھاگ کے آئے ہیں، شوق سے تو نہیں آئے ہیں. ہاں کہ شوق سے آئے ہیں. شوق والا ایسا ہوتا ہے جب صبح اور شام بازاروں میں گھومتے. ہاں جی، کبھی کام ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مہمان ہیں. ہاں سمجھ گئے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی آگے کیا ہے؟ ہاں اوپر باتیں کر رہا ہوں نا. یہ زبان یاد کر رہا ہوں جو سمجھا رہا ہوں. کیا بولو؟ دیکھو آپ کو بتایا گیا کہ کتاب اللہ کی فضیلت کی بہت پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن 2-4 آیات آپ کے سامنے رکھے، اب حدیث نبی رکھی، اور اب کہتے وہ سارے اشراف امتی. میرے امت کی سب سے اشرف لوگ فجیروں میں گھومنے والے نہیں اور بڑی قیمتی گاڑیوں میں گھومنے والے نہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے. کیا بولو؟ وہ سب سے شریف ہے. ہاں بعض کتابوں میں پڑھا ہے میں نے تاریخ احادیث کی تشریح میں، جو شخص حافظ قرآن ہے یاد رکھو اللہ کی عظیم نعمت اس کی سینے میں سب سے عظیم نعمت ہے. وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت عاجز اور غریب سمجھے، یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ سب سے بڑا نعمت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. ایسا نعمت جو کبھی لا یزال ہے. کیا بولو؟ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ روٹی تو مل جائے گا، اور نہ کسی کراچی میں تو کیا ہے مفت کھانے والے بھی بہت ہیں، جگہ جگہ درباریں لگی ہوئی، جاؤ کھانا کھاؤ، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، مزہ نہیں آئے گا. کیا
چلے آگے کیا ہوا؟ ایک دن کھانا تو تمہیں میں اس کو بول دوں گا کدھر ہے کریم، ہاں کریم اللہ کو بول دوں گا تمہیں خوب کھانا کھلائے گا. ہاں چلو یہ آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ کہ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی کہاں تک پہنچوں ہاں خامسا نہیں رابعا وقال اذن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پاک شفا کرے گا، شفاعت کرے گا کہ اللہ میں اس کی سینے میں ہوں، جہنم میں کیسے جائے گا؟ ہاں جی اس نے میرے پر وقت لگایا ہے، محنت لگایا ہے. کہہ رہا ہے وقت دیا ہے، وقت کس کو دو؟ قرآن کو دو. کیا؟ ہاں رواہ ترمذی. وخامسا وقال ايضا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. ہاں جی ہاں کیا ہے یا کمسروت رجا، یہ خوشبودار میوہ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیمبو. ہاں اس جیسے نیمبو کا پودا نہیں، سب چیز اس کا فائدے کا ہے. خوشبو بھی آ رہا ہے، پانی میں ڈالو شربت بنے گا. درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، سایہ بھی ہے خوشبو بھی ہے. یعنی کون سا حصہ اس کا ہے جو فائدے سے خالی ہے؟ سمجھ گئے؟ قرآن کا یہ ہے فائدہ. ریحها طیب وطعمها طیب. یہ درخت کی تعریف کی ہے، وہ جو ترنجبا کے وہ جو نیمبو ہم کہتے ہیں شاید زبان میں، ہاں تو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کا ذائقے کے لحاظ سے خوشبو ہے، سونگنے کے لحاظ سے خوشبو ہے، ذائقے کے لحاظ سے اس سے زیادہ میٹھاس ہے. تو ہر لحاظ سے کیا ہے؟ فائدہ ہے. تو قرآن کا حامل تو ہر لحاظ سے فائدے میں ہے. نہیں سمجھ گئے جی؟ کیا آگے کتنے ہو گئے حدیث سے؟ سب کو یاد کرنا ہے. سادسن اور چھٹی ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فتعلوا من دابۃ ما استطعتم. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا چیزیں مہمان ہونا کیا تو عام میں سے اللہ تعالیٰ کی مادھوبہ جانتے ہو جس پر کانا بچا کے دسترخوان، کیا بولو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دسترخوان ہے، جتنا لینا چاہے اس سے لے لیں. لوگ جو ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ علوم قرآن اتنا آسان تو نہیں ہے. اس کا مثال تو یہ ہے کہ بھائی ایک تو بہت بڑا دریا ہے اللہ کی، ہم بھی گئے ایک قطرہ اٹھا لیا. کیا امام غزالی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا اٹھایا؟ ایک قطرہ اٹھا لیا. تو آپ جتنا لگے رہو گے دریا ہے. اللہ کی شان کو دیکھیں، ہر ایک جو مصری پڑھتا ہے اس سے زیادہ مزہ، اور جب پھر کیا لاہوری پڑھتے ہیں اس سے زیادہ مزہ، سعودی پڑھتے ہی نہیں. جس لہجے سے قرآن پڑھو گے تو واقعی دریا ہے، اس کا اپنا اپنا کیا ہے مزہ ہے. تو کہتے اس کو حاصل کرتے رہو، جتنا آپ اس سے حاصل کرتے ہو تو آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے. وَيَنبَغِي لِلدَّارِ سَيْرُ عُلُومِ الْقُرْآنِ. یاد رکھو امام مالک صاحب یہی وصیت کر رہے تھے کہ حدیث کس سے پڑھو؟ اس سے پڑھو کہ وہ حدیث کا خود مرتبہ تو جانتے ہیں، ادب تو جانتے ہیں، طریقہ تو جانتے ہیں. جس کا خود حدیثوں پر عمل نہیں ہے وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ تو کہتے درس قرآن دینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے آداب کو پہلے سیکھے. وَيَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِهِ. قرآن کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگے. کیا بولو؟ قرآن میں کیا کہتا ہے وہ جو پہلے پارے میں ہے دو صبغۃ اللہ. کیا؟ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگو. ہاں جی وہ تو آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں لیکن نظیر تو آئے گا نا. کیا آئے گا بولو؟ وَيَكُونُ غَرَضُهُ. کیا ہے بولو؟ مِن وَرَاءِ عِلْمِ رِضْوَانِ اللہ. یہ آپ کو کیسے سبق ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی یاد رکھو قرآن کریم کی سیکھنے کا مقصد خالص اللہ کی رضامندی اور آخرت کے دار کو حاصل کرنا ہے. ہاں لا حطام الدنیا، دنیا کے حصول کے لیے نہیں. وَأَن يَعْمَلَ
بما فیہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ عمل بھی تو کرے جو قرآن میں ہے. لیکون حجۃ لہ یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے الحدیث شریف کے بارے میں، یہ حدیث میں موجود ہے، القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن پاک یا تو آپ کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ کے لیے حجت بنے گا، آپ کو نجات دلائے گا، یا آپ پر حجت بنے گا پھر وہ الٹا پلٹکا دے گا. کیا عوام کو تو پتہ نہیں ہے. کیا بولو، عام سب سے بڑے گنہگار تو یہ مولوی ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود آنکھیں بند کر رکھے ہیں. کیا ایک جاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی اس کو پڑھو، ہے جو تم لوگ کا ان کو پاس کیا ہے، قانون کو پاس کیا ہے، اس میں تو ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا ہے، تم لوگ سو رہے ہو. مولوی صاحبان آرام سے سوئے ہوئی ہے. کیا تمہارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ اب کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں. 4 سال سے ایک چیز پڑھتے رہتے ہو، کہہ رہے صحیح ہے. عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ شیخ رشید نے تو چھپی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے، یہ سیاست کی بات نہیں ہے، تھوڑا احساس دلانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. شیخ رشید نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر شور مچایا، کہاں ہے فضل الرحمان اور اس کے نمائندے، کہاں ہے اسلام لانے والے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا؟ نہیں کیا. سارے عوام اس کو چھیڑ رہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بیدار رہیں، یہ میرا مطلب نہیں. کیا ہے؟ ہم حاملین قرآن ہے. قرآن کو کوئی چھیڑے گا، کیا چھیڑے گا، دفاع کے لیے ہم پہرے کھڑے ہوں گے. یہ میرا مطلب ہے. کون؟ علماء کھڑے ہوں گے. اگر علماء پیچھے ہٹ جائیں گے، سوئے رہیں گے، تو پھر کیپٹن سویا ہے تو ٹیم کیا کرے گا؟ کیا؟ ایک جگہ کوئی خوراک تھا، تو عام تھا، کیا تھا، موتا میں گزرا ہے. عمر فاروق رضی اللہ نے غالباً کہا تھا انکم مقتداء الامت. صحابہ کو کہا کہ تم لوگ تو امت کے مقتداء ہو، تم غیر اولا کام بھی نہ کرو. کیا ایسا کام نہ کرو یہ تمہارا جو ہے نا عوام آپ لوگوں کو حجت نہ بنائے. کیا سمجھ گئے؟ جائز نہ جائز کو چھوڑو. ایک کام جائز ہے لیکن میری شان کے مناسب نہیں، تو ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے. چلیں. کہتے ہیں قرآن تو آپ کے خلاف حجت بھی بنے گا، یہ بھی یاد رکھو. قرطبی کا حوالہ دیا ہے، قرطبی نے بڑی تفصیل اس میں کی ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ ہے دیکھو ہر جگہ اس کا نام آتا ہے، بڑے زبردست عالم. من لم يقرأ القرآن فقد هجره ومن قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره. جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے تو اس نے تو چھوڑ دیا ہے. قیامت کے دن حضور فرمائیں گے کیا ہے وہ آیت 19 پارے کے، ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا. حجر کو میں چھوڑنا. جو بالکل نہیں پڑھتا وہ تو واقعی گنہگار ہے، لیکن جو پڑھتا ہے لیکن اس پہ سوچتا نہیں ہے، کیا بولو، اس پر بھی یہ صادق آئے گا کہ اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہے. لیکن ومن قرأه وتدبره ولم يعمل بما فيه فقد هجره يشير بذلك على قوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بس کتنی چیزیں ہو گئی، یاد کرنے کی باتیں کر رہا ہوں. کتنی چیزیں ہو گئی. قرآن، علوم قرآن کی کا مصداق کیا ہے، تعریف کیا ہے، کیا مراد ہے، اور اس کے پڑھنے کے اغراض کیا ہیں. کتاب میں جو کچھ ہے وہ زبانی چاہیے. اور فضائل قرآن، کتاب اللہ کی آیات اور حدیث نبی. کتنے حدیثیں پیش کی؟ 6 حدیثیں پیش کی. کتنے بولو؟ 6 کے 6 یاد کریں. کیا بولو؟ 6 یاد کریں. آخر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے قرآن پاک کے بارے میں، جو تفسیر کے بارے میں شیخ الاسلام کا قول ہے، یہ بھی یاد رکھو. کیا بولو؟ کس کا قول؟ یہ یاد ہو جائے گا ابھی.
کل تک یاد ہوگا نا؟ کل یہ بھی پوچھوں آگے اور چلوں گا. 5-6 دن میں اتنا یاد ہوگا جو تم نے پرچی میں لکھنا ہے. اور یہی چیز زبان یاد کرنا مقصود ہے بس.